اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، اللہ جل جلالہ کی ذات اس کائنات کے خالق ہے۔ خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یعنی ایک ذرہ نہیں تھا، اللہ نے چاہا تو بڑے ریگستانوں کو پیدا کیا۔ ایک قطرہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بڑے بڑے سمندروں کو پیدا کیا۔ ایک پتھر نہیں تھا، اللہ نے چاہا تو بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ پھر ان میں بے شمار بسنے والے مخلوقات کو اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ غرض اس کائنات کو اللہ جل جلالہ نے پیدا کیا۔ پھر ان مخلوقات میں اس میں بے شمار مخلوقات رہنے کے لیے اس میں پیدا کیے۔ ان مخلوقات میں سب سے افضل انسان کی ذات کو اللہ رب العزت نے بنایا، اور باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ جل جلالہ نے ان مخلوقات کو اس انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ فرمایا یا ابن آدم خلقتک الاشیاء لاجلی، اے آدم کی اولاد، جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ ہواؤں کا چلنا اس انسان کے لیے، رات اور دن کا بدلنا اس انسان کے لیے، سورج کا طلوع ہونا اس انسان کے لیے، غروب ہونا اس انسان کے لیے، بارش کا برسنا انسان کے لیے۔ زمین کو اس انسان کی خدمت میں لگا دیا کہ جو کچھ جس چیز کا یہ بیج ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس اللہ کے امر سے پھر وہ اگتا ہے آگے۔ رات اور دن کا بدلنا اس انسان کے لیے، اولاد اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دی، زمین جائیداد غرض جو بھی نعمت ہے اللہ نے سب کچھ کو اس انسان کی تخلیق پہ لگا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، پھر ان مخلوقات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ حالانکہ بعض اوقات ایک مخلوق ایسی ہے کہ ہماری عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کس طرح انسان کی تخلیق میں لگا۔ مثلا سانپ اور بچھو، یہ دو مخلوق، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ انسان کے لیے فائدے کے لیے پیدا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ علماء نے ایک فائدہ اس کے پیدا کرنے کا علماء نے بیان کیا، اور ایک سائنس والوں کی تحقیق ہے۔ سائنس والے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 4 موسم پیدا کیے، ان موسموں میں ایک موسم ایسا آتا ہے کہ اس میں ایک زہریلی ہوا چلتی ہے کہ اگر سانپ اور بچھو نہ ہوتے تو اس زہریلی ہوا کی وجہ سے اس کے اثرات انسانوں پہ ظاہر ہوتے اور کئی انسان اس کا لقمہ اجل بن سکتے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے سانپ اور بچھو کو پیدا کیا تو اب یہ جو جانور ہے یہ اس کے زہر کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ یہ سائنس والوں کی تحقیق ہے، اور علماء کرام نے اس کی تحقیق میں یہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سب کچھ کو اس انسان کی تخلیق پہ لگا دیا تو اس انسان کو ایک مقصد دے کر بھیجا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ 2 مخلوقات، انسان اور جنات، ان کو میں نے نہیں پیدا کیا مگر ایک مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر۔ یہ ہے انسان کی پیدائش کا مقصد۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور مقصد بھی بتا دیا، پھر اس کو اختیار دے دیے، 2 رائے دے دی۔ فرمایا اگر ہمارے اوامر کے تابع بن کر زندگی گزارو گے ہمارے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر جنت کے بے شمار نعمتیں، لازوال نعمتیں کہ جن کو کبھی بھی زوال نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اگر ہمارے احکامات کے تابع بن کر زندگی نہیں گزارو گے، ہمارے بتلائے ہوئے بھیجے ہوئے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پہ زندگی نہیں گزارو گے تو تمہارا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جو انسان ہمارے اوامر کے تابع بن کر زندگی نہیں گزارے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے مختلف سزائیں اللہ نے تجویز کی۔ ان میں ایک سزا یہ سانپ اور بچھو والی بہت بڑی سزا ہے کہ روز قیامت ان کو اس پہ مسلط کر دے، قبر میں ان کو اس پہ مسلط کر دے۔ اور فرمایا کہ جب ان کو اس انسان پہ مسلط کیا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اس دنیا کے جہان میں
اس دار فانی میں ان دو مخلوقات سانپ اور بچھو کو نہ پیدا کرتے تو شاید یہ انسان اس بات کا ادراک نہ کر سکتا کہ یہ سانپ اور بچھو ہے کیا چیز، یہ سانپ اور بچھو ہے کیا چیز کہ جو روز قبر میں اس انسان پہ مسلط کر دیے جائیں گے، آخرت میں اس انسان پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نقلی کرشمہ دکھا کر اس انسان کو بتلا دیا کہ اگر یہ انسان کو کاٹ لے تو کتنا درد اور تکلیف ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان بعض اوقات اس کی تاب نہیں لا سکتا اور لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ تو یہاں نقل دکھا کر اللہ تعالیٰ نے اصل کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تو نقل ہے، قبر میں تمہارا واسطہ ان سے کئی حصے بڑے ہوں گے، ان سے تمہارا واسطہ پڑے گا، آخرت میں تمہارا واسطہ ان سے بڑوں سے، جہنم میں تمہارا واسطہ ان سے بڑے بڑے مخلوقات، یہی مخلوق ہوگی لیکن بڑے بڑے قسمیں ہوں گی، ان سے تمہارا واسطہ پڑے گا۔ تو اس کو پیدا کرنے کا دنیا میں یہی وجہ ہے کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ انسان کا مقصد بہت قیمتی مقصد ہے، دنیا میں آنے کا فقط انسان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اور رب کے بھیجے ہوئے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی جو گزارے گا، اللہ دنیا کی زندگی بھی بنائے گا، آخرت کی زندگی بھی بنائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مقصد سے خبردار کرتے ہوئے کوئی جگہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسان، آج تو کیا گمان کرتا ہے؟ آج بعض لوگ کہتے ہیں ایسا خیالی حالت، فرمایا ایسا کبھی بھی تم خیال مت کرنا کہ تمہارے خیال میں یہ وہم اور گمان پیدا ہو جائے کہ ہم تو بے مقصد پیدا گئے، ہمارے پیدائش کا کوئی مقصد نہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، ایک دن تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کی ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ جس خالق کائنات نے تمہارے لیے سارے مخلوقات کو مسخر کیا، کائنات کے ایک ایک نعمت کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، ایک دن تم نے اس کے سامنے جانا ہے اور ان نعمتوں کا حساب تم نے دینا ہے۔ تو انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے اوامر کو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے طریقے پہ پورا کرنا ہی اس کا مقصد ہے۔ فرمائیے کبھی بھی خیال مت کرنا افحسبتم انما خلقناکم کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے، بے مقصد پیدا کیے، نہیں، ایک دن تم نے اپنے خالق کی طرف آنا ہے، اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ان نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ تو اس کے لیے گرامی قدر سامعین، میں نے بھی تیاری کرنا ہے، آپ نے بھی تیاری کرنی ہے، اور اپنے اولاد کی اور پورے انسانیت کی فکر کرنا یہ بھی اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم خود بھی دین پہ چلیں گے، ہماری اولادیں اور پوری امت اس دین پہ چلے گی، تو اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا کی زندگی کو بھی سکون اور راحت والی بنا دیں گے، اور آخرت کی زندگی تو ویسے ہمیشہ کی خوشحالی والی زندگی ہوگی اور ہمیشہ کی کامیابی کی زندگی ہوگی۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا